آگے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کے بادشاہ نمرود نے آگ میں ڈالا، 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر رہے۔ وہ آگ جنت کی طرح ایک نمونہ بن چکی تھی، وہ آگ ٹھنڈک بن چکی تھی، اللہ کی طرف سے وہ جنت بن چکی تھی۔ جب 40 دن مکمل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر نکلے تو پتہ چلا آج کون سا دن ہے، آج کون سا مہینہ ہے، تو پتہ چلا 10 محرم کا دن ہے، کیونکہ اللہ نے 10 محرم یوم عاشورہ کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ کے نزدیک عاشورہ کا دن پسندیدہ دن ہے، عظمت والا دن ہے، برکت والا دن ہے، انعام والا دن ہے، خوشی والا دن ہے، اچھا دن ہے۔ اسی لیے اپنے تمام نبیوں کے واقعات کو اسی دن کے ساتھ خاص کر دیا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، جب وہ کنویں سے نکلے، جس وقت ان کو کنویں سے نکالا، وہ کنویں سے نکلنے کا دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ایک وقت آیا، کئی سال گزر گئے، والد یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں آنکھوں کی بینائی کو کھو چکے تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک وقت آیا، یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، بادشاہ بن گئے، اور واپس اپنے والد سے ملنے کی تمنا کی۔ اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرے والد کو لے کر آنا، بنیامین کو کہا میرے والد کو لے کر آنا، اور جب والد سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا وہ کون سا دن تھا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، عاشورے کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اپنے والد کو دی اور فرمایا، اے ابا جان، اس چادر کو اپنی آنکھوں پر لگا لیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس چادر کو جب آنکھوں پر لگایا، دوبارہ سے آنکھوں کی روشنی آ گئی۔ وہ کون سا دن تھا؟ وہ عاشورے کا دن تھا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آزمائش میں ڈالا تھا جس کو بیماری کہتے ہیں۔ ایسی بیماری تھی کہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی سال گزرنے کے بعد اس بیماری سے نجات کا جس دن فیصلہ ہوا، اور جس دن حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل فرمایا اور تمام بیماری ختم ہو گئی، شفا مل گئی، وہ کون سا دن تھا، وہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائش بھیجی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ جب کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا، اتنا زبردست انعام ملا، نہ ان سے پہلے کسی نبی کو ملا، نہ اس کے بعد کسی نبی کو ملا۔ ایسی حکومت دی، ایسی بادشاہت دی کہ سوائے انسانوں کے جانوروں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس دن یہ بادشاہت ملی، وہ کون سا دن تھا، وہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے سمندر میں پھینکوایا۔ جب سمندر میں گئے، ایک مچھلی کو حکم دیا، اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر کتنے دن رہے؟ یہاں تک کہ 40 دن رہے۔ وہ 40
دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، مچھلی کا پیٹ ان کے لیے ایک نشو نما کا ذریعہ بن گیا، زندگی جینے کا ذریعہ بن گیا، ایک دنیا بن گئی۔ جس دن حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، جب باہر آئے معلوم کیا کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، تو پتہ چلا 10 محرم کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، عاشورے کا دن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو پسند فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اچھا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عظمت والا کہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ 10 محرم والے دن بہت سارے نبیوں کے واقعات موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے بڑا ہی ظلم کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر فرعون نے بڑا ہی ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ وہ قتل کر دیا کرتا تھا اور بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، جینا حرام کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل فرعون سے نجات کے لیے ہجرت کر چکے تھے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ اور اس کی قوم اس علاقے سے نکل گئے ہیں تو اس نے پیچھا کیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ سامنے پانی تھا، سامنے دریائے نیل تھا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ آگے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے، اگر آگے جائیں گے تو ڈوب کر مر جائیں گے، اگر یہیں رک جائیں گے تو فرعون ہمیں قتل کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مدد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ کے اندر یہ جو لاٹھی ہے، اس لاٹھی کو اس پانی پر ماریے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پانی پر ماری، 12 راستے نکل گئے، وہ پانی آپس میں جو ملا ہوا تھا اس نے گلیاں بنا دی، 12 گلیاں بنا دی۔ کیوں 12 گلیاں بنا دی؟ کیونکہ 12 قبیلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ گلی اللہ نے بنا دی، اور وہ اس گلی کے اندر سے جو سمندر کی دیواریں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پار لگا دیا۔ اتنے میں فرعون اور اس کا لشکر اپنی فوج کے ساتھ وہاں پر پہنچا، دیکھا کہ یہ تو گلیاں بنی ہوئی ہیں، اس نے دیکھا یہ موسیٰ تو بڑا ہی بڑا جادوگر ہے، اس نے سمندر کے دریائے نیل کے اندر بھی گلیاں بنا دی، بڑا ہی طاقتور جادوگر ہے۔ اس نے اپنی قوم کو کہا، اپنی فوج کو کہا، ان کا پیچھا کرو اور چلو ہم بھی ان گلیوں میں سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ان گلیوں میں گھسا، اس راستوں میں گھسا، اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو، اس دریا کو دوبارہ حکم دے دیا، اے دریا اپنی اصلی حالت پر آ جا۔ جیسے ہی وہ اپنی اصلی حالت پر آیا، فرعون اور اس کی فوج اسی سمندر کے اندر، اسی پانی کے اندر غرق ہو کر مر گئے، اور بنی اسرائیل وہاں سے نکل گئے۔ تو جب دیکھا کہ صبح ہو گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، تو کسی نے بتایا آج 10 محرم کا دن ہے، آج 10 محرم کا دن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دی، اور شکرانے کے طور پر آج ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس وقت بنی اسرائیل جن کو آج یہودی کہتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلا روزہ عاشورے کے دن رکھا۔
عاشورے کا دن رکھا، 10 محرم کو رکھا۔ اس سے پہلے جو نبیوں کے واقعات گزرے ہیں وہ بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی چلا گیا۔ ان سے پہلے بہت سارے نبی آئے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت سارے نبی آئے، وہ نبی بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اپنی قوم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ